نستزيد ونحن في الجنة نسرح حيث شئنا ثم يدعو عليهم ثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم فلما رأوا أنهم لا يتركون قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا ونقتل في سبيلك مرة أخرى. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابن أبي مرة قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سعيد بن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله وزاد به وتخبر نبينا السلام وتخبره عن قتل زينة والذي کہ جنت میں جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ارواح براہ راست پہنچا دیتی اور وہاں رزق ملتے رہتے اور ہرے بھرے پرندوں کی شکل میں ہوتی. وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن جابر وابن ابي راشد وابن مالك بن عامر وعن ابي وائل ان عبد الله رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يؤدي زكاة ماله الا جعله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم قال علينا مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يكفرون بما اتاهم الله من قول الايه. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه سيده وقال ما بخل به القيامة ومن يستر مال اخيه مسلم بيمين لقي الله على غضبان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ان الذين يشترون بأهل الآية هذا حديث صحيح ومعنى قوله شجاعا أقرأ يعني حية. اور یہ جو مال میں زکات ادا نہیں کرتا تو یہی مال قیامت کے دن جو ایک بڑے اجداد کی شکل میں ہوگا اور وہ ان کے گلے میں ہوگا اور ان کو ڈسیں گے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عبد محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا ان شئتم ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حسن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرير قال اخبرني ابن ابي مليكة ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان مروان بن حكم قال اذهب يا رجل البوابي الى ابن عباس رضي الله عنه فقل له ان كان كل إن فرح بمأوته وحب أن يحمل المال مثل معذبا لنعذبن أجمع. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما لكم ولهذه الآية إنما قلت هذه في أهل الكتاب ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما وإذا خلقه ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين له للناس وترى ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتبوه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروا بما سألوا عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألوا عنه. هذا حديث حسن غير صحيح. یعنی اس آیت کا مزاج صحابہ کرام یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید ہمیں اور اس لیے اس آیت کے بارے میں فکر مند تھے کہ بعض اوقات تو ہمارے دل میں بھی ایسی بات آتی ہے کہ ہم جو بیان کرو لوگ کہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اس آیت کا مسلمانوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں. یہ آیت تو یہود کے متعلق ہے کیونکہ یہود منافقت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور بعض باتیں چھپاتے تھے اور بعض باتیں کہہ دیتے تھے اور پھر وہ اس پر اتراتے تھے تکبر کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور کوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم سے متاثر ہو کر ہماری تعریف کریں. تو یہ ہے ان کے بارے میں. ومن سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن محمد المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغمي علي فلما أفقت قلت كيف أخزي في مالي فسكت عني حتى نزلت يصيبكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد محمد عن محمد المنكدر قال حدثنا فضل بن صباح الوضاعي قال حدثنا سفيان بن عيينة محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي وفي حديث الفاتح الصباح كلام أكثر من هذا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قال عن ابن خليل بأن أبي علقمة هاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما سمع معطى أرسلنا نساء لهن أزواج من المشركين فكرهن رجال منه فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء وملكتين ما لكم. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا أحمد بن قال أخبرنا وشيء قال حدثنا عثمان بن بطيء عن ابن خليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا وأوتاس لهن أزواج من قومين فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل والمحصنات من النساء وملكتين ما لكم. هذا حديث حسن. وهكذا روى الثوري عن عثمان بن بطيء عن ابن خليل عن سعيد الخدري رضي الله عنه عن مثل نحوه وليس فيه وليس في حديث النبي محمد ولا أعلم أن أحد ذكر عن محمد بن هذا الحديث ما ذكر. سورة النساء کی ابتدا میں جو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آیات میراث کو بتائیں. چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ میں بیمار تھا اور میری صرف بہنیں تھی اور مال زیادہ تھا تو اس کی تقسیم کی مجھے فکر تھی. یہ آیت نازل ہو گئی. لیکن دیگر جگہوں پر جو یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. ان کی بیٹیاں تھیں اور جو بیوی اور بیٹی ہوئے گئے
اور ان کے بھائی تھے تو بھائیوں نے زمانہ جاہلیت کے طریقے پر تقسیم کی خواہش ظاہر کی کہ مال جو صرف مردوں کو ملے گا، عورتوں کو نہیں۔ چنانچہ وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، خود پر بھی یہ آیت نازل ہو گئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنایا کہ جو میت کے ترکہ پہلے ان پر ان کی اولاد اور بیوی کا حق ہے، پھر جو بچ جائے تو پھر بھائیوں کا حق ہے۔ ولا اعلم ان احد ذكر ابا احمد في هذا الحديث الا ما ذكر حمام عن قتاده وابن خليل اسمه صالح بن ابي مريم وبه قال حدثنا حلال عورتیں میں مطلب ہے کہ جو حرام عورتیں ہیں، شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے پہلے سے شوہر موجود ہو، لیکن فرمایا اگر باندھی ہے اور پھر باندھی کے کچھ شرائط تھی کہ پہلے جو کسی غیر مسلم کے نکاح میں تھی، مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور اب اس کو باندھی بنا کر لیا ہے، تو اختلاف دارین کی وجہ سے اور باندھی ہونے کی وجہ سے اگر وہ شادی شدہ بھی ہے تب بھی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسماعيلي وقال حدثنا خالد بن حارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور هذا حديث حسن غريب صحيح ورواه روح بن عباس عن شعبة وقال عن عبد الله بن ابي بكر ولا يصح. وبه قال حدثنا حميد المسلم قال حدثنا بشر بن فزح قال حدثنا جرير عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا قال وشهادة الزنا وقول الزنا قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت. هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ابن سعد بن سعد هشام بن سعد عن محمد بن زيد مهاجر بن قوم بن تيميه نبي محمد بن انصاري عن عبد الله بن انس الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكبر الكبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين واليمين والغموس وما حلف احدكم بالله من الصبر وادخل فيها مثل جناح بعوضة لا زالت نقطة في قلبه الى يوم القيامه. هذا حديث حسن غريب وابو محمد الانصاري وابن سعد ولا نعرف اسمه وفضل وعن مثل ثمن الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة بن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقال اليمين والغموس شك شعبة. هذا حديث جیسے شرک بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، فرمایا اسی طرح ایک مسلمان کو قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ کہنا اور جھوٹی قسم کھانا یہ بھی اسی طرح شرک کے برابر جو بڑے گناہوں میں سے۔ عام طور پر مومنین جھوٹ کہنے میں اور جھوٹی قسم کھانے میں ان کو بڑا گناہ خیال نہیں کرتے، دیگر گناہوں کو بڑا گناہ خیال کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو تاکید کی کہ نہ وہ جھوٹ بولے اور نہ جھوٹی قسم کھائے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن النبي جهنم مجاهد عن ام سلمة رضي الله عنها انها قال يغض الرجال ولا تغض النساء وانما لنا نصف الميراث فانا بلغت على ولا تمنى ما فوق الله مما ذكر من قال مجاهد وانزل فيها ان المسلمين والمسلمات وكانت ام سلمة رضي الله عنها اول زانية قدمت المدينة مهاجرة. هذا حديث مسلم ورواه بعضهم عن النبي جهنم مجاهد مرسل عن ام سلمة رضي الله عنها وقال كذا وكذا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا اسمع الله ذكر النساء في الحديث فانزل الله تبارك وتعالى اني لا اغضب عمل عامل منكم من ذكر وتاب بعضكم من بعض. وبه قال حدثنا عام طور پر قرآن مجید میں یہ تقریباً مردوں کا ذکر ہے لیکن عورت بھی اس میں شامل ہے، اور جا بجا دے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ عورتوں کا ذکر کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح جو نیک اعمال کرنے والی ہے، البتہ تقریباً یہ مردوں کا ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عمش بن ابراهيم عن احمد قال قال عبد الله رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا عليه وهو على المنبر فقرات عليه من سوره النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقضني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنظرت اليه وعينه ثم عن هكذا روى ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عن نقمه عن عبد الله رضي الله عنه انما هو ابراهيم عن عبيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا سليمان عن عمرو بن ابراهيم عن عبيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علي فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري وقال رسول الله حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تحملان هذا اصح من حديث ابي
محمد وبه قال حدثنا سويد بن قال اخبرنا ابن مبارك عن سفيان عن الاعمش عن قابيس معاويه بن هشام وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد ابي جعفر الرازي عن عطاء بن سعيد عن ابي عبد الرحمن بن سليمان عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سمع لنا عبد الرحمن بن عوف وعمر بن عامر وسرقان بن خمر فاخذت الخمر منا واخذت السواد بخاتم مني فقالت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فانزل الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الرسول يذكركم قال حتى تعلموا ما تقولون هذا حديث حسن غريب صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شراب کی حرمت بتدریج ہوئی یکدم یہ شراب حرام نہیں کی گئی اور شراب کی خباثت جو لوگوں پر وادی تھی لیکن ظاہر ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ یکدم شراب حرام کر دیتے تو شاید بہت سارے لوگ اسلام قبول نہ کرتے بڑے لوگوں کے حرج میں مبتلا ہو جاتے اس لیے بتدریج حرام کیا گیا تو ایسے ہی جب ابتدا میں جو عقل مند لوگ تھے اور جو سنجیدہ لوگ تھے وہ تو شراب سے بعد آئے لیکن بعض نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ پھر بھی شراب استعمال کرتے تھے یا یہ کہ نبیذ استعمال کرتے اس میں تھوڑا نشہ ہوتا تھا تو بعض صحابہ کرام ایسی ایک مجلس میں شریک تھے اور شراب پلائی گئی نماز کا وقت ہوا چنانچہ نماز میں جو عبد الرحمن ابن عوف تجوید رضی اللہ عنہ آگے ہوئے اور تجوید رضی اللہ عنہ سورہ کافرون بالکل برعکس پڑھ لی خود پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى خاص طور پر جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز مت پڑھو نشہ اتر جائے تو تب نماز پڑھو کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ بعض الفاظ زبان سے اتنے نکالیں گے جو کفری الفاظ ہوں گے اس کے بعد یہ دوسرا حکم ہے تیسرے حکم یہ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ مائدہ میں سخت حکم بیان فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور اس سے بعد آ جاؤ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير انه حدثه ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه ان رجلا من الانصار قاسم الزبير في سراج الحرة التي يسكن بها النخل فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري وقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يرجع الى جده فقال الزبير والله اني احسب هذه الايه نزلت في ذلك ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما يجري بينهم سمعت محمدا يقول قد روى ابن من هذا حديث عن الليث بن سعد ويونس الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نحو هذا الحديث وروى شعيب بن ابي حمزة عن الزهري وعن عروة بن الزبير ولم يذكر فيه ان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوپیدار تھے تو اب ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری کے ساتھ کوئی مقدمہ پیش آیا پانی جو توڑنے کا کہ پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کا باغ آ رہا تھا بعد میں جو اس انصاری کا تو اس انصاری نے کہا کہ پانی مجھے دے دو زبیر رضی اللہ عنہ فرمائے میں اپنے باغ کو سیراب کرتا ہوں پھر آپ کو پانی دے دوں گا لیکن وہ نہیں مان رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے کہ زبیر پہلے اپنے باغ کو سیراب کرو اور پھر پانی اس کو دے انصاری کو غصہ آ گیا وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوپیدار ہے اسے پوپیدار کی طرفداری کرنا ہے خود پر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گیا فرمایا کہ زبیر ہر کس انصاری کے باغ میں پانی مت چھوڑو آپ کا باغ سیراب بھی ہو جائے تب بھی پانی روک خود پر گئے آتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عجيب بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال فيها الآية فما لكم في المنافقين فئة قال رجل الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فريقا كان الناس فيهم فريقين فريق منهم يقول اقتلهم وفريق يقول لا ونزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئة وقال انها طيبة وقال انها تنفي الخبث كما تنفي النار الخبث الحديث هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا حسن محمد الزغراني قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل والقيامة ناشيته ورأسه بيده وأوداجه تشرب دما يقول يا رب اقتلني هذا حتى يؤتيه من العرش قال وذكر ابن عباس رضي الله عنه التوبة وقرأ هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدت وأن له التوبة هذا حديث حسن وقد روى بعض هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه وبه قال جو مسلمان کو قصدن قتل کرے فجزاء جہنم اہل سنت والجماعت کے جمہور کی رائے یہ کہ جو شخص قصدن کسی مسلمان کو قتل کرے تو اس کی سزا بہت طویل ہوگی لیکن آخر کار اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ جنت جائے گا لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں تعویل نہیں کرتے
اور وہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں چلے گا، تو اب یہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن ابي عثمان عن اسرائيل عن اسماعيل بن حرب عن كلمة عن ابن عباس بن رضي ما قال امر رجل من بني سليم عن نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له فسلم عليه فقالوا ما سلم عليكم اذا يتعوذ منكم فقاموا وقتلوه واخذوا غنمه فاتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلت على يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم من هذا حديث في باب اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما نزلت لا يسأل قاعد من الايه جاء عمرو بن ابي مكتوب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذيل البصر فقال يا رسول الله ما تامرني اني ذيل البصر فانزل هذه الايه غير اولى الايه فقال استنبئتني بالكذب والتوات او اللوح والتوات. هذا حديث حسن صحيح ويقال عمرو بن مكتوم ويقال عبد الله بن مكتوم وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه وام مكتوم امه. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد بن جريج قال اخبرني عبد الكريم سمع مقسم مولى عبد الله بن حارث يحدث عن العباس رضي الله عنه انه قال لا يسأل خارج منه ان غيره عن بدر والخارج من بدر لما نزل غزوه عن بدر قال عبد الله بن جحش وابن ام مكتوم ان اعماني يا رسول الله فهل لنا رخصه فنزلت لا يسأل خارج منه ان غيره وفضل الله مجاهدين الخارج درجه وهؤلاء الخارجين غير اولي الدرجه وفضل الله مجاهدين الخارجين درجات منه على الخارجين منه ان غير اولي الدرجه. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه ويقسم يقال مولى عبد الله بن حارث ويقال مولى عبد الله بن عباس ويقسم يكنى ابو القاسم. وبه قال حدثنا جو مجاہدین ہیں اور جو اپنے شہر میں رہتے یاد کرتے ہوئے یاد نہیں کر سکتے دونوں اجر میں کہاں برابر ہو سکتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو جہاد کے بڑے شوقین تھے لیکن نابینا تھے ادھر جو ایسے جہاد نہیں کر سکتے ان پر یہ آیت بہت گرا ہوئی کہ ہم جو یاد کر سکتے لیکن ہماری آنکھیں نہیں تو ہم پتہ نہیں کیا کریں گے اور ہمارا تو شوق ہے ہمیں بھی یہ ثواب چاہیے ان پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا استثناء فرمایا غیر اولي الضرر کہ یہ بھی جو اجر میں برابر کے شریک ہے اگرچہ یہ ادھر جو سے شرکت نہیں کر سکتے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابي عن سعد بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي قال رضي الله تعالى عنه قال رايت مروان بن حكيم جالسا في المسجد فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يسوي قاعد الى المجاهد النبي سبيل الله قال فجاءه ابن ام مكتوم وهو يملها عليه فقال يا رسول الله والله لو استجمع الجهاد لجاهدت وكان رجل اعمى فانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنه على فتنه فتقلت حتى همت ترد فتنه ثم سري عنه بعد روئی کی کیفیت جاتی رہی ترد فخذی یعنی اتنا بوجھ پڑا کہ میرا ران ٹوٹ رہا. فأنزل الله عليه غيره ويقدر هذا حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل من التابعين رواه سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن حكيم ومروان بن أسماء من النبي صلى الله عليه وسلم. مروان بن حکم یہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا. کیا یہ صحابی ہے یا نہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت نہیں کی اس لیے صحابی نہیں ہے وہ من التابعین. یہ بات بعض اوقات امتحان میں آتی ہے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن اميه قال قلت لعمر رضي الله عنه انما قال الله ان تقصروا من الصلاه ان خفتم وقد امن الناس وقال عمر عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فصدق الله بها عليكم فاقبل صدقته. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن ابي عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين زجنان وعثمان فقال المشركون ان هؤلاء الصلاه هي احب الي من ابائهم وابنائهم وهي الاصل فاجمعوا امركم فميلوا عليهم ليله واحده وان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقسم اصحابه شطرين فيصلي بهم وتقوم طائفه اخرى وراءهم وياخذون حجرهم واسلحتهم ثم يتاخرون ويصلون معهم ركعه واحده ثم ياخذون هؤلاء حجرهم واسلحتهم وتكون لهم ركعه
ركعة لرسول الله 8 ركعتين. هذا حديث صحيح غالبا من حديث عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله عنه وفي بابه ان عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر بن عائشه الزرقي وابن عمر وحذيفه وابي بكر واستهل النبي حكمه رضي الله عنه وابو عائشه الزرقي اسمه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا الحسن بن احمد او ابي شعيب بن ابو تو آپ لوگ کو معلوم ہے فقہ کی کتابوں میں تقریباً 3 طریقے معروف ہیں. ویسے تو فقہاء نے متعدد نقل کیے. اب آیت ہے کہ تقسیم من صلاتین خفت، جب تمہیں خوف ہو تو تم نماز خوف جو پڑھا کر. چنانچہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اب تو خوف نہیں رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی نہیں گئی، تو کیا ہم جو پوری نماز پڑھا کریں، صلاۃ خوف نہ پڑھے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پوچھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، مومنین کو چاہیے کہ اس صدقے کو قبول کریں. اب صلاۃ خوف جو الگ ہے اور جو حالت سفر میں جو نماز کے اندر قصر ہے وہ الگ ہے. بظاہر جو پہلی روایت ہے اس کا تعلق قصر کے ساتھ اور دوسری جو روایت آگے آ رہی ہے اس کا تعلق صلاۃ خوف سے. بہرحال قصر الگ چیز ہے، صلاۃ خوف الگ چیز ہے. اب صلاۃ خوف کی کیفیت یہ تھی کہ مثلا دشمن لڑائی میں جو اپنے زوروں پر ہے اور مسلمانوں کی چاہے چھوٹی جماعت ہے بڑی جماعت ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں نماز چاہیے کہ باجماعت ادا کی جائے. اور ایسی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے جیسے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ قیامت تک ایسی شخصیتیں آ سکتی ہیں کہ لوگ ان کی سربراہی میں جو جنگ جہاد بھی کر رہے اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھے. جیسے امام مہدی آنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، تو ایسی شخصیتیں ہوگی. اس سے قیامت تک یہ صلاۃ خوف مشروع ہے. اور اب جو اس کی کیفیت تھی کہ امام جو جا کر نماز پڑھائے گا اور قصر کی نماز پڑھائے گا. ظاہر کہ حالت سفر ہے تو جب قصر کی نماز ہے 2 رکعت نماز مثلا، اب 2 رکعت میں چاہیے کہ 2 جماعتیں ہوں. 2 جماعتوں میں سے امام ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھا لے اور پھر جو امام دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو تو یہ جماعت واپس چلی جائے دشمن کے مقابلے میں اور وہ دوسری جماعت آ کر امام کے ساتھ دوسرے رکعت مکمل کرے. امام اپنی دونوں رکعتیں مکمل کرے لیکن یہ دوسری جماعت جس نے امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی ہے اب اپنی دوسری رکعت نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر کر واپس چلی جائے اور وہ پہلی جماعت آ کر جو اپنی دوسری رکعت پڑھے. پہلی رکعت جو انہوں نے پڑھی ہے کوئی تو ابھی نماز میں ان کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ جو نماز کے دوران بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اب وہ آ کر دوسری رکعت نماز پڑھی. یہ زیادہ معروف طریقہ ہے. لیکن دوسرے طریقے یہ کہ مثلا امام نماز 1 رکعت پڑھا ہے اور پھر بیٹھ جائے یہاں تک کہ پہلی جماعت دوسری رکعت اکیلے مکمل کرے امام کے بغیر اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پوری نماز پڑھے وہ چلی جائے اور دوسری جماعت آ کر اب امام انتظار کر رہا تھا جیسے دوسری جماعت آ جائے ان کو جو 1 رکعت پڑھا لے اور وہ امام کی 2 رکعتیں ہو گئی اور دوسری جماعت کی 1 رکعت ہوئی اور دوسری رکعت کو مکمل کرے. لیکن یہ طریقہ زیادہ پسندیدہ اس لیے نہیں کیونکہ اس میں امام کو تابع ہونا پڑتا ہے مقتدیوں کا اور یہ جائز نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ کہ مثلا امام 1 رکعت پڑھا کر یہ پہلی جماعت واپس چلی جائے اور دوسری جماعت میں 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے لیکن دوسری جماعت میں وہ بھی 1 رکعت پڑھے اور دوسری رکعت نہ پڑھے اور وہ واپس چلی جائے. اب دونوں جماعتوں کی 1 رکعت ہوئی تو پہلی جماعت آ کر وہ اپنی الگ 1 رکعت کو قبل کرے اس کی نماز مکمل ہو گئی اور دوسری جماعت بعد میں آ کر 1 رکعت نماز پڑھے. یہ 3 طریقے معروف طریقے. احناف نے وہی طریقہ لیا ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ امام 2 رکعت پڑھائے لیکن پہلی رکعت ایک جماعت پڑھ کر وہ چلی جائے دوسری رکعت پر جو جماعت آ جائے وہ نماز مکمل کر کے چلی جائے پھر جو پہلی رکعت آ کر جنہوں نے پڑھی وہ دوسری رکعت مکمل کرے. وبه قال حدثنا حسن بن محمد بن ابي شعيب وابو مسلم الحراني قال آگے جو واقعہ پیش آ رہا ہے یہ لمبا واقعہ ہے
خلاصہ اس کا یہ کہ منافقین کا ایک گھرانہ تھا جس کا ایک بندہ اس کا نام بشیر نام تھا، بنو بیرر کہلاتے تھے، یہ منافقین تھے، خاص طور پر بشیر جو تھا یہ منافق تھا اور یہ ایک شاعر بھی تھا، کبھی کبھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کہتے میں اشعار کہتا تھا اور پھر کسی اور کی طرف منسوخ کرتے کہ دیکھو فلاں شاعر نے ایسے جو مذمت یا اشعار کہے۔ بہرحال ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہے وہ جو بزرگ صحابی رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں جب وہ فرماتے کہ مدینہ منورہ میں عام طور پر لوگوں کا کھانا پینا جو کا آٹا ہوتا تھا اور کبھی کبھی گندم کا آٹا آتا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ گندم کا آٹا آیا اور گندم کا آٹا مہمانوں کے لیے رکھتے تھے اور اپنے لیے گھر میں ایک سٹور بناتے تھے، اس سٹور میں ہم اسیر بھی رکھتے تھے اور گندم کا آٹا بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ایسے رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آٹا جو محفوظ رکھا تھا، لیکن بنو بیرر کیونکہ چور بھی تھے، نقبزن بھی تھے، اس لیے ایک دن ان لوگوں کو پتہ چلا کہ رفاعہ کے گھر میں جو گندم کا آٹا جو اسیا بھی ہے، چنانچہ انہوں نے جو نقب لگائی اور آٹا بھی چوری کیا اور آٹا چوری کرنے کے بعد اسیا بھی لے کے گئے۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے سے اس کا ذکر کیا۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے وہ بھی مشہور صحابی، چنانچہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ بنو بیرر کے گھر میں اب تک فاقے تھے، لیکن کل ان کے گھر میں آگ جلی تھی، معلوم ہو رہا ہے کہ آگ انہوں نے چوری کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں، اس لیے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہرگز نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کیا۔ اور بعد میں وہ کسی اور مسلمان کی طرف منسوخ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ گیا، خامخواہ الزام لگا رہے ایک اچھے بڑے مسلمان پر، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ چنانچہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑا غمگین ہو گیا کہ خامخواہ ایک مسلمان پر میں نے تہمت لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا۔ اس طرح کرتے کرتے اس جو دوسرے مسلمان پر ان بنو بیرر پر نے تہمت لگائی جو بڑا زوراور تھا، انہوں نے تلوار نکالی کہ مجھے کون یہ الزام دیتا ہے، اب یہ ڈر گئے۔ بہرحال کوئی کچھ نہیں کہہ سکے، یہاں تک کہ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بڑا پریشان ہو گیا، کئی دن اس میں گزر گئے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ایک نیک گھرانے پر الزام لگایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیرر کی حمایت کی تھی اور بنو بیرر کا پتہ نہیں تھا کہ کون لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خائنین کہہ دیا کہ یہ منافقین خائنین یہی چور ہیں اور آپ ان کی طرفداری نہ کریں، واستغفر اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ سے جو بچے کی تقاضے کے مطابق غلطی ہوئی اس پر استغفار کریں۔ بہرحال جب یہ آیات نازل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا رفاعہ کو بنایا۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو موقع مل گیا، یعنی بنو بیرر کو، وہ بھاگ گئے اور ایک مشرک عورت کے پاس ہے۔ مشرک عورت اس کو بڑا اچھا شاعر سمجھ رہی تھی جس نے ان کا مہمانی کی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو چور ہے، یاد رکھے کہ عربوں کیا چوری بہت بڑا گیم ہے، اس کو بزدلی پر معمول کرتے تھے۔ اور پھر جب یہی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعت بھی کی اور اشعار بھی کہتے تھے، مذموم اشعار، تو اس عورت نے ان کا سارا اسلحہ اور سامان اٹھا کر پھینکا اور اس کو گھر سے بھگا دیا اور وہ جلاوطن کر دیا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ منافقین کا ساتھ نہ دیں اور یہ منافق لوگ ہیں۔ اور بعد میں قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اصل سب کچھ دے دیا، تو اب آپ اس کا شکریہ کیا ادا کریں گے؟ اور میرا ارادہ، میرے خیال یہ تھا کہ میرا چچا شاید کچھ اس بارے میں کنجوسی کرے گی، لیکن میرے چچا نے کہا کہ اسلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کر لو
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے کام آئے، اور جو آٹا وغیرہ بچا ہوا تھا وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد اسحاق عن انس بن عمر بن قتادة بن ابي عن جده قتادة بن عمر قال كان اهل البيت منا يقال لهم بنو عبيدة بشر وبشير وبشر فكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهج به اصحاب النبي ثم ينحله بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا، فاذا سمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر الا هذا حبيثه، وكما قال رجل قال ابن العبيد قالها وقال وكانوا اهل البيت حاشم وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم من المجنة التمر والشعير، كان الرجل إذا كان له يسار فقدمت زائفة من الشيء من الدرم ابتاع رجل منها فقسم بها نفسه وأما العيال فإنما طعام التمر والشعير، فقدمت زائفة من الشيء فاقتاع عمي ورفاعة زيد حمل من الدرم فجعلوا في مشربة له، وفي المشربة سلاح درع وسيف وعديت عليه من تحت البيت، ونصبت المشربة ورزت الطعام والسلاح، فلما أصبح تاني عمي ورفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عجل علينا في ليلتنا هذا، ونصبت مشربتنا وزلم بطعامنا وسلاحنا، قال فتحسسنا بالله وسألنا وفجرنا قد رأينا بني عبيدة استوقدوا في هذا الليل ولا نرى فيما نرى إلا أن أبات عنه، وكان بنو عبيدة قالوا نحن نسأل القتال والله ما نرى صاحبكم إلا الذي تصاحب رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع النبي اخترت السيف وقال أنا أسلك فوقي يقاتل لكم هذا السيف أو لتبينون هذه السلاح، فقالوا إليك أن أيها الرجل فما أنت بسلاحه، فسألنا في ذلك حتى لم نشك أنهم أصحاب، فقال لعمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال سوف أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إن أهل البيت من أهل جبائن عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه وليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمر في ذلك، فلما سمع بنو عبيدة أتوا رجلا منهم يقال له أسيد وعروة فكلمهم بذلك واجتمعوا في ذلك الناس من أهل الدار، فقالوا يا رسول الله إن قتلتنا معا وعمه عمد إلى أهل البيت منا أهل الإسلام وصلاح يرمون بسلاحه من غير بيت ولا ثبت. قال قتلت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل البيت ذكر من الإسلام وصلاح ترميه بسلاحه على غير ثبت وبيت. قال فرجعت ولوجدت أني خرجت من بعد معي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت فأخبرت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم استعان فلم نلبس أن نتلى القرآن إنا أنزلنا إلى الكتاب الحق يتحكم بين ما أراك الله ولا تكن لخائن خصما بني عبيدة واستغفر الله بما قلت لخير إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستغفر من الناس ولا يستغفر من الله وهو معهم إلى قوله رحيما أي لو يستغفر الله لغفر له من يكسب إثما فإنما يكسب من شيء إلى قوله وإثم مبين قوله إلا بإذنه ولا يفوض عليكم ورحمة إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده إلى رفاعة فقال قالت لما أتيت عمي بسلاح وكان شيخا قد الشك من أبي عسى في الجهاد وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بسلاح قال يا ابن أخي في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير المشركين فرد الأسلافة بن سعد بن سمية فأنزلت على من يشرك الرسول ما تبع هدى ويتبع غير سبيل المؤمن وإليه ما تولى ونسل جهنم مسرع إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ويشرك بالله فرد له قرانا بعيدا. فلما نزل على الأسلافة رماها أسلام سلمة بأبيات من الشهر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأرض ثم قالت أحدث لي شعر حسن ما كنت أتين بغير هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن مسلمة الحراني ورواه يونس وغير واحد هذا حديث عن محمد بن إسحاق بن عاصم عمر بن الخطاب مثلا لم يذكر به عن أبيه عن جده وقتلت من هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه وأبو سعيد اسمه سعد مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا خالد بن مسلمة أسلم الفضل قال حدثنا ابن بن إسرائيل عن سويد بن أبي فاحشة عن أبيه عن أبي بن طالب رضي الله قال ما في القرآن آية أحب إليه من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا حديث غير أبو فاحشة اسمه سعيد بن الآخر وزوير يمكن أبا جميل وهو رجل كفر وقسم من ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما وابن مهدي كان يهمزه قليلا. وبه قال حدثنا ابن عمر وعبد الله بن أبي زيد الألماني وعنه قال حدثنا سفيان عن ابن حسين بن محمد بن قيس بن حمد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل السوء قال شق ذلك المسلمين فشكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا قالب وسيد في كل ما يشرك من كفارة حتى شوكته يشابهها أو النكبة ينكبها حديث غريب.
وابن محيسن اسمه عمر بن عبد الرحمن بن محيسن وبه قال حدثنا يحيى بن سوار بن حميد قال حدثنا ركن بن موسى بن عبد قال اخبرني مولى اسماعيل قال سمعت عبد الله بن عمر يحدثنا ببكر الصديق قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه من يعمل السوء يجد ولا يجده من دونه ولي ونصيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لا اخبرك ايه انزلت علي قلت بلى يا رسول الله قال فقر عنها فلا اعلم الا اني وجدت في الدهر اقساما فتمطأت لها فقال رسول الله ما شأنك يا ابو بكر قلت يا رسول الله بأبي انت وامي واذا لم يعمل سوءا وان المسجد بما عمل فقال رسول الله اما انت يا ابو بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تقوذها وليس لكم ذنوب وهم اخرون فيسمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامه هذا حديث غريب في اسناد ما قاله موسى بن عبد زعفه يحيى سعيد واحمد محمد ومولاه بسبان مجهول وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ابي بكر الذي لا عنه وليس له اسناد صحيح اذن وفي من يعمل سوءا يجزى به فرمائیے جب نازل ہوئی تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ تو اتنی مشکل آیت ہے کہ اس آیت کے بعد تو میری کمر ٹوٹ گئی. کیسے ایک مومن جو گناہ کرے گا اور اس کو جب بدلہ دیا جائے گا تو کیسے بچ سکتا ہے؟ کیونکہ ہر مومن سے گناہ ہوتا ہے اور جب ہر گناہ پر پکڑ ہوگی تو کون بچ سکتا ہے؟ وہ کہ سب جہنم جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں، مومن سے اگر گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوپر مصیبتیں پریشانی ڈالتا ہے، کبھی بیماری، کبھی کسی مال کا گم ہونا، نقصان ہونا. فرمائے یہ تمام مشکلات جو ان کو دنیا میں پیش آتے اس کی وجہ سے سارے گناہ کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. یہ مکافات ہو گیا. اب آخرت میں وہ بالکل پاک صاف ہو کر نکلے گا، اس کے لیے کوئی جاننے کی سزا ہے. لیکن جو منافقین اور کفار ہیں ان کے لیے یہ سزا ہے کہ جو دنیا میں گناہ کر چکے ان کی سزا اس کو دنیا میں نہیں ملتی، ان کو قیامت کے دن ملے. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها وبه قال حدثنا محمود بن سلمة قال حدثنا أبو داود الرسول قال حدثنا سليمان بن عازم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سورة أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت فلا جناح عليه ما يتحى بينما صلح وصل خير وما اصطلح عليه من شيء وهو جائز هذا حديث صحيح غريب. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن غير عن أبي سفيان عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية وزن أو آخر شيء وزن يستفتون قل يفتيكم في الكلام. هذا حديث حسن وفسر اسمه سعيد احمد وقال ابن يحمد الثوري وقال حدثنا عبد الحميد قال حدثني احمد بن زيد عن ابي بكر عن يشنا بن اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رجاء بين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتون قل يفتيكم في الكلام فقال انه لم تجزئك آية السيف. کلالہ والی آیت سورہ نساء میں 2 ہے. تو اب اس کلالہ سے کون سی آیت مراد ہے؟ اس لیے فرمائے کہ اس سے مراد وہ آیت ہے جو گرمی کے موسم کا حصے، کیونکہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے تو آیت نازل ہو گئی تھی. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس آیت کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گرمی کا موسم تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا. یہ دوسری آیت ہے اور پہلی آیت یہ ہے کہ وہ سردی کے موسم میں نازل ہو گئی تھی، اس لیے اس کو آیت سے کہتے ہیں. ومن سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان بن سعيد وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال رجل من لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو علينا أنزلت هذه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم في يوم أنزلت هذه الآية أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال قال ابن عباس رضي الله عنهما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده يهودي فقال لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فإنها نزلت في يوم العيدين يوم الجمعة ويوم عرفة. یہ مطلب ہے کہ یہ آیت ہے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. یہ آیت ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پڑھی گئی. اتفاق سے ایک یہودی موجود تھا. اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، خوشی کا دن مناتے اور اس کو ایک خاص تہوار منعقد کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس آیت کو خوب جانتے ہیں، کب نازل ہوئی، کون سے دن نازل ہوئی، کون سے وقت نازل ہوئی. اتفاق سے عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن بھی تھا. حجۃ الوداع کا موقع تھا اور عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہو گئی. اس لیے ہم اس دن کو عید نہیں مناتے. کیا مطلب ہے؟ چنانچہ شارحین فرماتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو یہ جواب دیا کہ ہم
شریعت کے حکم کے تابع اور شریعت کے حکم کے بغیر ہم عید نہیں مناتے. اگرچہ ہمیں پورے طریقے سے یہ وقت بھی معلوم دن بھی معلوم تھا لیکن شریعت نے حکم نہیں دیا تو ہم اس کو عید نہیں منائیں گے. ہم عید اس وقت منائیں گے جب ہمیں شریعت کہے گی. دوسرا مطلب یہ کہ جس دن اتفاق سے یہ ایک نازل ہو گئی تو تم کہتے ہو کہ ہم اس کو عید منائیں گے، وہ دن تو ہمارے پاس پہلے سے عید کا دن ہے. جمعے کا دن تو ہمارا ویسے ہی عید کا دن ہے، عرفہ کا دن تو ویسے ہی ہمارا عید کا دن ہے. تو عید کے دن تو پہلے سے تھے، اسے اس آیت کی کوئی خصوصیت نہیں. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس رضي الله عنه وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد اسحاق عن ابي سنان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الرحمن ملأ السحاء لا يجوزها الليل والنهار قال ارايتم ما انفقتم منذ خلق السماوات فانه لم يزد ما في يمينه وعرشه ولما بيده الاخرى والميزان يحفظ ويربو. هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث في تفسير هذه الايه وقالت اليهود يدل مغلوله وغلت ايديهم الايه. وهذا الحديث قال ائمه يؤمن به كما جاء من غير ان يفسر او يتوهم او هكذا قالوا غير واحد منهم سفيان الثوري ومالك بن انس وابن عيينة وابن مالك انه تروى هذه الاشياء ويؤمن بها ولا يقال فيهم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مسلم قال حدثنا حارث بن عبيد بن سعيد جريان عن شقيق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن حتى نزل هذه وقالت اليهود يدل مغلولة قلت ايديهم. یہ متشابہات میں تھی. اب پہلی جو روایت ہے یمین الرحمن ملأ السحاء، اس کا یہ بھی متشابہات نہیں. تو سحاء سے مراد کثرت نعمت کی تقسیم مراد ہے. اور جو یہود کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، تو محل عطا کا جو روکنا مراد. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق یہود کا نظریہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کی طرح ہے اور وہ تقسیم کرتے وقت اپنے ہاتھ روک لیتے، تقسیم نہیں کرتے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تقسیم کرنے پر خوش ہوتے ہیں، سخی ذات ہیں اور کثرت نعمت سے نوازتے ہیں، دن رات خرچ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں میزان ہے یقبض و یرفع. وہ خرچ کرنے میں کبھی زیادہ خرچ کرتے کبھی کم، یعنی اندازے کے مطابق، جیسے میزان کا پلڑا کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے. بہرحال کیونکہ معتزلہ اور خوارج بھی متشابہات پر ایمان نہیں لاتے اور وہ کہتے کہ جو ہے اس کو ایسے بیان کرنا چاہیے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ یہ متشابہات ہیں اور متشابہات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے، جبکہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیوں ہے کہ جیسے مخلوق کا حد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے میعاد ثابت کریں گے، جیسے مخلوق کے لیے فعل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے فعل ثابت کریں گے. گویا کہ وہ متشابہات کے تفصیلات کے قائل ہیں اور اہل سنت والجماعت متشابہات میں تفصیلات کے بجائے ان پر ایمان لانے کے قائل ہیں. اس لیے کیونکہ جیسے قرآن سنت سے ذکر کیا ہے ان پر ایمان لانا اول اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور معتزلہ اور خوارج کے خلاف. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الآية والله يحسب في الناس فأخرج رسول الله امرأته من القبة فقال لهم يا أيها الناس انسلكوا فقد عصمني الله. هذا حديث غريب ورواه بعض من هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن علي بن مسيح عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت بني إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلهم وشاربهم فضرب الله قلوبهم بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن ذلك ما سوى وكانوا يعبدون. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأتروهم أترى. قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد وكان سفيان الثوري يقول فيه عن عبد الله رضي الله عنه هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا حديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوزير عن علي بن مسيح عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا سفيان عن علي بن مسيح عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل ما وقع فيهم النخل فأنا رجل فيهم يرى أخاه يقوى الذنب فينهى عنه فإذا كان غضا منه ما رأى من أن يكون أكيله وشريبه وخليله فضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض
ونزل فيهم القرآن وقال له عند الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكان يعتدون وقال حتى بلغ لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا حتى تاخذوا حتى يجي الظالم وتاجروا على حتى اطعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود وامنه عليه قال حدثنا محمد مسلم بن ابي وزير عن ابي بزيمه عن ابي عبيده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مطلب ہے کہ اس کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کو تاکید کے امر بالمعروف اور نہی منکر کی اور منکرات کا روکنا مومن کی ذمہ داری ہے. چنانچہ بنی اسرائیل نے یہ کام چھوڑ دیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زبور اور توریت پہ باقاعدہ اس کی مذمت کی. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم. داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی, انجیل عطا کی گئی. تو انجیل اور زبور دونوں حقیقت میں یہ تفسیر توریت کی. توریت میں جو کچھ ہے یہ اس کا وہ ایک تشریح. تو بتایا کہ تینوں کتابوں میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی تھی, لیکن توریت پر موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور بعد میں بنی اسرائیل نے یہی جو اختیار کیا کہ ان کے علماء نے حق کے نہ چھوڑ دیا, ظالم کو ظلم سے روک کر چھوڑ دیا. تو اس پر بھی یہ آیت نازل کی گئی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اب بھی مومنین کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ جو لوگ حق کا ساتھ نہیں دیں گے, ظالم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے تو ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إباحة الضرب. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب ضرب کے متعلق آپ لوگوں نے پڑھ لیا, ترمذی میں تفصیلات ہو گئی ہیں. کو کہتے اور ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس کو نہ حرام کرا دیں تو نہ حلال, کیونکہ ابتدا میں حکم نازل نہیں ہوا تھا. بعد میں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کا جب حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حرام کرا دیا. چنانچہ امام ابو داؤد نے باقاعدہ روایت نقل کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن شبر رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ ذبح کو حرام قرار دیا. کیونکہ ائمہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذبح کے حلت کے قائل ہیں, تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے مذہب کے مطابق اباحت کو نقل کر رہے ہیں کہ ذبح مباح ہے, حالانکہ امام صاحب کے نزدیک حرام ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی جو ہے حرمت کراہیت کا موجود ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح فقال لست بآكله ولا محرمه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الذبح فقال لا آكله ولا أحرمه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الذبح فقال لا آكله ولا أحرمه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. وبه قال حدثنا أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد قال